وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار و مشرکین مکہ کو دعوت توحید دی، بلکہ ان کا بہت بڑا شاعر کعب بن اشرف وہ بھی موجود تھا۔ تو جب یہ کہا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا پیارا نبی، اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہنے لگے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ ہمارے جیسے، نعوذ باللہ، ہم آپ کو نہیں مانتے، اللہ کے تو ہم بڑے پیارے اور محبوب ہیں۔ تو اس وقت ایسے آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دو تم اللہ سے محبت کرنے کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قل تم فرما دو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ یہ نازل ہوئی نا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں، تو یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے اس کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ کی محبت حاصل نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے نہ کھڑے ہو کر کہا کہ حجر اسود میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، تم ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اگر میرے آقا نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ تو ہر عمل جو صحابہ نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں پر چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور اے یہودیو تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ کی سنت ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، فرمایا یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
یعنی ان برگزیدہ بندوں میں سے باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ اب آگے نا ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو جو فرمانا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا۔ اذ قالت امرأة، یاد کر جب عمران کی بیوی نے عرض کی، رب انی نذرت لک، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی محررا، کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، فتقبل منی، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ عمران جو ہے نا حضرت مریم کے والد ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور ان کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے۔ اور آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے۔ یعنی کس نے؟ حضرت مریم کی والدہ نے۔ تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔ علماء کرام نے اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ اس طرح ذکر کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، سانڈو تھے۔ تو فاقوزہ کی دختر عیشہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کی بہن حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم کی والدہ ہے۔ ایک زمانہ تک حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، مایوسی ہو گئی، اور یہ چونکہ صالحین کا خاندان تھا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، ایک دن حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سائے میں نا کیا دیکھ رہی ہیں کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کو وہ دانا وغیرہ کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نا اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں نا بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنا کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی نا حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہے نا یہ شروع ہے۔ فرمایا فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى، فرمایا پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا اور فرمایا کہ اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا جو ہے نا اس لڑکی جیسا نہیں، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی نا اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی،
اور اس پر حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کہا انہیں حسرت و غم اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی لہذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا منت کے پورا نہ کرنے پر افسوس کی وجہ سے تھا، یعنی اس وجہ سے نہیں تھا کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے، یعنی ان کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں جو میرا بچہ ہوگا نا، میں اس کو نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ افسوس اس لیے کر رہی تھی کہ اب چونکہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو میں یہ نظر کیسے پوری کر سکوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں گی، اور یہ رب تعالیٰ کی خاص عطا ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے بھی افضل ہوتی ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں، اور یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تھا، اپنے زمانے کی عورتوں سے آپ کا مرتبہ زیادہ تھا۔ اور یہ جو فرمایا نا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، حضرت مریم یہ کہہ رہی ہیں کی والدہ جو ہے نا، حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنایا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اور جب زکریا علیہ السلام اس کے نماز پڑھنے کی جگہ پہنچے تو اس کے پاس پھل پائے۔ قال یا مریم ان لک ھذا، تو زکریا نے سوال کیا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ حضرت حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں، اور ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی نا، حضرت مریم کو پرورش میں لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں ان سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں اس کی خالہ ہیں، اور معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی ڈالی جائے، جس کے نام قرآن نکل آئے گا نا، حضرت مریم کو اس کی کفالت میں دے دیا جائے گا۔ تو لہذا جب قرآن ڈالا گیا تو قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ آ گیا۔ اس طریقے سے آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ اب جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرتی تھی نا، جس حجرے میں، حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے میں پہنچتے تو کیا دیکھتے نا، بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام پھر جواب دے رہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔
اور فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اور وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے نا جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو نا وہ بے موسم پھل عطا فرماتا تھا، تو وہیں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد نیک اولاد عطا فرما دے. اور یہ بھی اس سے ثابت ہوا قرآن سے کہ جب بھی دعا مانگے نا اولاد کے لیے تو نیک اولاد کے حصول کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اور فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اب ادھر سے دعا مانگی اور ادھر سے دعا قبول ہوگی. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، بے شک اللہ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، وسیدن اور سردار ہوگا، وحصورن اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. اب ادھر سے انہوں نے دعا مانگی نا یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اب اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسے عظیم الشان بیٹے کی خوشخبری سنا دی اور ان کی صفات بیان کی. کیا کہ ایک تو وہ کلمہ کی تصدیق کرے گا، دوسرا وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، پاک دامن ہوگا اور صالحین انبیاء میں سے ہوگا. اور فرمایا قال رب انا یکون لی غلاما وقد بلغنی الکبر. اب زکریا علیہ السلام اللہ کی ابن بارگاہ میں نا جب خوشخبری مل رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قال عرض کی رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلاما، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی نا تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہی جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. تو اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی جب اللہ پاک نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان بیٹا عطا فرمایا. اور اس رکوع کی آخری آیت پاک فرمایا قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا. عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارہ سے بات چیت کر سکے گا. اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور فرمایا اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کے لیے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی امید سی ہو گئی ہے. تو اس وقت زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارہ سے بات چیت کر سکو گے، بول نہیں سکو گے. لہذا ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا نا
تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے نا زبان بند ہو گئی، آپ صرف اللہ کی ذکر کرتے تو پھر زبان چلتی، تسبیح و تقلیل میں ہر وقت آپ مصروف رہتے۔ اور یہ جو ہے نا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل بہتر ہے، لیکن صبح شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے، کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ آدمی کی صبح کی ابتدا انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہو تو سارا دن ہی برکت سے گزرتا ہے وہ دن۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کتنے پیارے انداز میں سابقہ نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی اس کتاب میں بیان فرمائے، تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت پر ہمارا ایمان کامل ہو جائے، یقین محکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی شان قدرت جو ہے نا ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔